IBI بیجنگ یونائٹڈ ٹیکنالوجی کے بانی سمیت 11 رکنی وفد کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں۔ IBI ڈیجیٹل معیشت میں تعاون، سرمایہ کاری اور صنعتی اشتراک کو فروغ دے گا۔ IBI گروپ کا پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کا فیصلہ خوش آئین ہے۔ میں رواں ماہ کے آخر میں دورہ چین کا منتظر ہوں: وزیر اعظم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کے صدر شی جن پنگ سے 1-on-1 ملاقات۔ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کا نیا باب شروع۔ صدر ٹرمپ کا دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم باہمی تعاون کی بہت سی مفاہمتوں تک پہنچ چکے ہیں۔ چین میں کئی تاریخی مقامات ہیں۔ امید ہے ٹرمپ بہت محظوظ ہوئے ہوں گے۔ صدر شی جن پنگ کی امریکی صدر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے کیے ہیں، بہت سے مسائل حل کر لیے جو دوسرے حل نہیں کر پائے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ چینی صدر کے ساتھ بات چیت مثبت اور تعمیری رہی۔ صدر شی جن پنگ سے امریکہ میں 24 ستمبر کو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بیجنگ کا دورہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ شاندار میزبانی پر صدر شی کا مشکور ہوں: ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر چین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد واشنگٹن واپس روانہ۔ چینی صدر کا اپنا ہرمز کو کھلا رکھنے میں تعاون کی پیشکش۔ ایران کو عسکری امداد نہ دینے کی یقین دہانی۔ چین امریکی کمپنیز کے ساتھ مل کر سینکڑوں ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ امید ہے امریکہ اور چین کے تعلقات اب تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ ایران کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ سلامتی کونسل نااہلی کی علامت بن چکی ہے۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر اس کی خاموشی ہے۔ برکس ممالک اور عالمی برادری ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا نئی دلی میں برکس وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب۔ چین کا ایران بحران پر فوری مذاکرات اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ مذاکراتی چینل کو جلد از جلد دوبارہ کھولا جانا چاہیے۔ تنازع کا جلد حل خطے کے مفاد میں ضروری ہے۔ مکمل جنگ بندی ضروری ہے تاکہ امن و استحکام بحال ہو سکے۔ امریکی صدر اور صدر شی کے درمیان متعدد نئے اتفاقی رائے قائم ہوئے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور پال کپور کی اسلام آباد میں ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاک امریکہ تعلقات باہمی اعتماد اور دو طرفہ تعاون پر مبنی ہیں: محسن نقوی۔ غیر سیاسی اقدامات کے نتائج ہمیشہ سنگین ہوتے ہیں۔ بار بار وفاق پر چڑھائی اور اداروں پر حملہ سیاسی رویہ نہیں۔ PTI کے سوشل میڈیا نے دنیا بھر میں ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی۔ قانون اور جیل رولز ملاقاتوں کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ سیاسی اختلاف کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر حل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ بانی PTI کو جیل مینول کے تحت تمام سہولتیں ملاقات کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ صحت اور علاج کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ عدالت کی جانب سے مقرر فرینڈ آف دا کورٹ سلیمان حیدر صفدر نے بھی بانی PTI سے ملاقات کی۔ سلیمان صفدر نے بھی بانی PTI کو دی جانے والی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاق کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر تجارت جام کمال خان کی APBUM میں وفد سے ملاقات۔ جام کمال خان کا ہوم ٹیکسٹائل برآمدات بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین۔ پاکستانی ہوم ٹیکسٹائل کمپنیز کی لاس اینجلس نمائش میں شرکت، حکومتی سہولت کی یقین دہانی۔ جام کمال خان کی امریکہ میں سفارتی حکام کو APBUM کی معاونت کی ہدایت۔ پاکستانی برآمد کنندگان کے لیے نئی عالمی منڈیوں تک رسائی حکومت کی ترجیح ہے: جام کمال خان۔ پاکستان کی عالمی سرمایہ مارکیٹ میں تاریخی پیش رفت۔ پاکستان نے چین کے مقامی سرمایہ مارکیٹ میں 1 ارب 75 کروڑ RMB مالیت کا اپنا پہلا پانڈا بانڈ کامیابی سے جاری کر دیا۔
پاکستان دوسری بڑی عالمی سرمایہ مارکیٹ میں باضابطہ داخل، 3 سالہ مقررہ 2.5% شرح منافع پر مبنی بانڈ چینی کرنسی RMB میں پہلا خود مختار بانڈ ہے۔ ہدف سے 5 گنا زیادہ 8 ارب 80 کروڑ RMB سے زائد کی بولیاں موصول۔ پانڈا بانڈ کے لیے سرمایہ کاروں کی جانب سے غیر معمولی دلچسپی کا اظہار، موصول ہونے والی طلب مجموعی $1 ارب کے پانڈا بانڈ پروگرام سے بھی زیادہ رہی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی NHA منصوبوں سے متعلق اجلاس کی صدارت، سیالکوٹ، کھاریاں اور راولپنڈی موٹر ویز پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ مانسون شروع ہونے سے قبل فائنل فیز والے تمام منصوبے مکمل کیے جائیں۔ NHA کے تمام منصوبوں کی فیزیبلٹی 100% درست ہونی چاہیے، کام میں تیزی لائی جائے۔ عبدالعلیم خان۔ SIFC کی مؤثر سہولت کاری، جیٹ گرین ایئر لائن آپریشنل تیاری کے مرحلے میں داخل۔ SIFC نے تقریباً 1 دہائی سے زیر التوا $30 ملین مالیت کے نجی ایئر لائن منصوبے کی منظوری کا عمل کامیابی سے مکمل کر لیا۔ نئی نجی ایئر لائن کی شمولیت سے ہوا بازی کے شعبے میں مسابقت میں اضافہ، سروس معیار میں بہتری اور نجی شعبے کو فروغ ملے گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز جمعہ ادا کی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح پرور اجتماعات۔ عازمین حج کی بڑی تعداد عبادات دعاؤں میں مصروف۔ 6,931 سرکاری عازمین حج نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمعے کی نماز ادا کی۔ سعودی حکام کی جانب سے صرف عازمین حج کو حرمین میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، ویپاریوں نے خوبصورت اور نایاب نسل کے جانور منڈیوں میں سجا دیے۔ جانوروں کی قیمتوں میں اضافے پر خریدار پریشان، بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی، صفائی اور پارکنگ کے خصوصی انتظامات۔ خاندان صرف ایک لفظ نہیں بلکہ محبت، خلوص اور سچے ساتھ کا دوسرا نام ہے۔ خاندانوں کا عالمی دن منانے کا مقصد عوام میں خاندان کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ خاندان ہماری سب سے بڑی طاقت اور خوشیوں کا اصل مرکز اور محور ہے۔ یہ ہماری پہلی درسگاہ ہے اور ہماری اخلاقی اقدار کی بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خاندانوں کے عالمی دن پر پیغام۔ IGFC بلوچستان نارتھ کی سربراہی میں ڈیرہ بگٹی میں اہم جرگے کا انعقاد۔ امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل کے فوری حل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ڈپٹی کمشنر، زرعی افسران، سیاسی قائدین، قبائلی عمائدین اور عوام کی بھرپور شرکت۔ IGFC بلوچستان نارتھ نے عوامی مسائل سنے اور موقع پر ہی حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے تعاون سے انسٹیٹیوٹ آف ڈیجیٹل ایکسیلنس اور انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کا قیام۔ ڈائریکٹر جنرل SCO نے مظفر آباد میں سینٹر کا افتتاح کیا۔ سینٹر نوجوانوں کو جدید IT سہولیات، ڈیجیٹل مہارتوں اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرے گا۔ ڈائریکٹر جنرل SCO کو منصوبوں کے مختلف شعبہ جات اور جاری کاموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ۔ بھارت کا اندرونی مسائل کو بیرونی رنگ دے کر پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا، گودی میڈیا کا من گھڑت بیانیہ پھر بے نقاب۔ جالندھر میں ملٹری کیمپ کے باہر دھماکے کا الزام بغیر تحقیقات اور شواہد کے پاکستان پر۔ نام نہاد ملزم کو گرفتار کر کے اس کا تعلق بھی پاکستان سے جوڑ دیا۔ الزام دراصل فالس فلیگ کا تسلسل ہے جسے دنیا مسترد کر چکی ہے۔ ماہرین ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی، منی پور میں مسیحی رہنماؤں پر بزدلانہ حملہ، 3 مذہبی پیشواؤں کا لرزہ خیز قتل، مقامی تنظیموں کا شدید رد عمل، احتجاج اور شاہراہیں بند کرنے کا اعلان، مودی سرکار کے امن کے دعوے بے نقاب۔ طالبان رجیم کا نیا ظالمانہ قانون، عوام کی ملکیتی زمینیں ہتھیانے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب۔ رہائشی زمینیں سرکاری قرار دے کر ضبط کرنے اور شہریوں کو ہی دوبارہ فروخت کرنے کا منصوبہ۔ مختلف علاقوں میں ہزاروں ایکڑ نجی زمین ضبط کر کے اپنے نام رجسٹر کر لی۔ مقصد عام افغان شہریوں کی زمینیں چھین کر اپنے وفادار جنگجوؤں اور طالبان کمانڈروں کو نوازنا ہے۔ ماہرین روس نے افغانستان کو دہشت گردوں اور منشیات کا گڑھ قرار دے دیا۔ افغانستان میں 20 دہشت گرد تنظیموں کے 23,000 تک دہشت گرد سرگرم ہیں۔
افغانستان میں موجود دہشت گرد پورے خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ کئی شدت پسند گروہ طالبان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ شام سے غور، تاجک اور ازبک جنگجوؤں کی افغانستان آمد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ روسی سلامتی کونسل کے سیکرٹری سرگئی شوئیگو کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔